اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی عظیم الشان کتاب کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو براہ راست امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خوشنودی اور ان سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے لکھی گئی۔ کتاب کا نام ہے مکیال المکارم اور اردو ترجمے میں اس کا جو نام ہے وہ ہے ارتباط منتظر، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ ہوں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے مکیال المکارم میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 4 بیان کریں گے۔ کل ہم نے جس نبی خدا کی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے مشابہت کی تھی وہ حضرت ہود تھے۔ آج سے آگے دوسرے انبیاء کہ جس میں پہلے ہیں حضرت صالح علیہ السلام سے مشابہت۔ حضرت صالح اپنی قوم سے غائب ہو گئے۔ جب وہ واپس آئے تو بہت سے لوگوں نے آپ کا انکار کیا۔ کتاب کمال الدین میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت صالح کافی مدت اپنی قوم سے غائب رہے۔ جب ان کے درمیان سے غیبت ہوئے تو خوبصورت، داڑھی گھنی، چھوٹا سا شکم تھا، درمیانی عمر کے تھے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو لوگوں نے آپ کی صورت نہیں پہچانی۔ آپ نے ان کے 3 گروہ دیکھے، ایک گروہ منکر و کافر، ایک گروہ شک اور تردید میں تھا، اور تیسرا گروہ یقین اور اعتماد۔ آپ نے پہلے اس گروہ کو دعوت دی کہ جو شک میں تھے، ان سے کہا کہ میں صالح ہوں، لیکن لوگوں نے تکذیب کی اور گالیاں دی، کہنے لگے خدا تجھ سے بیزار، صالح کی صورت تیری صورت جیسی نہ تھی۔ پھر منکر اور کافروں کے پاس آئے، انہیں دعوت دی، فرمایا لیکن وہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔ پھر تیسرے گروہ کے پاس آئے، ان سے کہیں گے کہ میں صالح ہوں، لوگوں نے کہا کوئی نشانی بتاؤ۔ حضرت صالح نے کہا کہ میں وہی صالح ہوں کہ جو اونٹنی کو لے کر آیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، لیکن نشانی کیا ہے؟ جو کچھ تو خدا کی طرف سے لے آیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 75، بے شک صالح اپنے پروردگار کی طرف سے آئے۔ اہل ایمان نے کہا ہم تو اس پیغام پر ایمان لائے جسے دے کر ان کو بھیجا گیا۔ جنہوں نے تکبر کیا تھا انہوں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے کافر اور منکر ہیں۔ یہ دونوں آیاتیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 اور 76 ہے۔ بے شک حضرت امام زمانہ علیہ السلام حضرت صالح کی مانند ہوں گے۔ اگلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت مخفیانہ ہوئی، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بھی مخفی ہوگی۔ حضرت ابراہیم دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جتنا دوسرے لوگ ایک ہفتے میں بڑھتے تھے، ایک ہفتے میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے لوگ ایک ماہ میں بڑھتے تھے، اور ایک ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک عام آدمی سال میں بڑھتا ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام زمانہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ حکیمہ سے مروی ہے کہ 40 دن گزرنے کے بعد امام حسن عسکری کے گھر داخل ہوئی۔ اچانک مولا قائم الزمان کو دیکھا کہ گھر میں چل رہے ہیں۔ ان سے زیادہ فصیح اور خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو محمد نے مجھ سے فرمایا کہ یہ مولود خدا کے نزدیک باگرامی ہے۔ میں نے عرض کی اے میرے آقا، 40 دن سے میں یہی حالت دیکھ رہا ہوں۔ اے میری پھوپھی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم اوصیاء ایک دن میں عام افراد کی نسبت ایک ہفتے کے برابر بڑھتے ہیں، ایک ہفتے میں ایک ماہ جتنا بڑھتے ہیں، اور ایک ماہ میں ایک سال کے برابر بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے عزلت اختیار کی۔ خدا نے ان سے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے سورہ مریم آیت نمبر 48، اور میں آپ لوگوں سے ان سے جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کنارہ کرتا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے بھی عزلت اختیار کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 غیبتیں تھیں، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بھی 2 غیبتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، جبرائیل آپ کے لیے جنت کا لباس لے آئے۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی ظہور کے وقت وہی لباس پہنیں گے۔ کمال الدین میں مفضل امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا لباس کیسا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کہ جب ابراہیم کے لیے آگ روشن کی گئی تو جبرائیل جنت کا لباس لے آئے اور آپ نے وہ پہنا۔ بس اس لباس سے گرمی اور سردی کا اثر نہ ہوا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اسے بازو پر باندھا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پر آویزہ کیا، حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب پر آویزہ کیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت یعقوب نے ان پر آویزہ کیا۔ لہٰذا خدا سورہ یوسف آیت نمبر 94 میں فرماتا ہے
تم مجھے مخبوط الحواس نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہی قمیص تھی کہ جو جنت سے لائی گئی۔ میں نے عرض کی قربان جاؤں یہ قمیص کسے ملے گی؟ آپ نے کہا کہ یہ قمیص امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے جب وہ خروج کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جو نبی جس چیز کا وارث تھا وہ سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو نصب فرمایا۔ خدا فرماتا ہے اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے عمل قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ خدا نے ابراہیم کو دستور دیا کہ وہ کعبے کی بنیاد رکھیں، ستون بلند کریں، لوگوں کو مقام عبادت دکھائیں۔ پس ابراہیم اور اسماعیل نے ہر روز ایک ساخت تعمیر کرتے ہوئے تا حجر اسود تک پہنچے۔ حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پس یہاں سے کوہ ابو قبیس نے اس نے دادی کہ میرے پاس امانت ہے۔ اس وقت حجر اسود ابراہیم کو دیا گیا اور آپ نے اس کو اپنی جگہ پر نصب کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی طرح ہوں گے۔ بہار میں امام صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب امام کا ظہور ہوگا مسجد الحرام کو منہدم کریں گے، مقام ابراہیم کو۔ اگلا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شباہت۔ خدا نے ان کی ولادت کی بشارت دی اور فرمایا سورہ صافات 101 کہ پس ہم نے اسے بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ خدا نے ولادت اور قیام امام زمانہ علیہ السلام کی بھی بشارت دی تھی۔ اس طرح انبیاء اور ائمہ کی بشارت دی۔ بحار الانوار میں اسماعیل بن علی نوبختی سے نقل ہے کہ اس نے کہا کہ ایک دن مریض کی حالت میں حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے غلام عقید سے کہا اے عقید میرے لیے ایک پیالی پانی کی گرم کریں۔ عقید نے اطاعت کی اور آپ کی خدمت میں لے آئے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ماں انہیں لے آئیں۔ حضرت نے برتن کو لیا، آپ پینا چاہتے تھے لیکن آپ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ آپ نے پانی کو زمین پر رکھا اور عقید سے فرمایا کہ کمرے میں داخل ہو اور دیکھو ایک بچہ سردی کی حالت میں ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ ابھی سہیل کہتا ہے کہ عقید نے کہا کہ جب میں بچے کو لینے کے لیے کمرے کے اندر گیا تو بچہ حالت سردی میں تھا۔ ایک انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، میں نے سلام کیا، آپ نے نماز کو مختصر کیا۔ عرض کی آپ کو آپ کے والد گرامی بلا رہے ہیں۔ اس وقت ان کی ماں آئیں اور والد کے پاس لے گئیں۔ ابھی سہیل کہتا ہے کہ جب حضرت کی خدمت میں پہنچا تو سلام کیا، میں نے دیکھا کہ رنگ سفید، بال چھوٹے اور دندان کی درمیانی جگہ کشادہ۔ معذرت کے ساتھ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسے دیکھا تو رونے لگے۔ فرمایا اے میرے خاندان کے آقا یہ پانی مجھے دے دو تاکہ پروردگار کی طرف جاؤں۔ آقا زادے نے اطاعت کی، پانی کو اٹھا کر والد گرامی کے منہ کے قریب کیا تاکہ وہ پی سکے۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا مجھے نماز کے لیے تیار کرو۔ اس بیٹے نے باپ کو وضو کرایا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے فرزند میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ صاحب الزمان اور حجت خدا تم ہو، تم میرے فرزند اور جانشین ہو، تم حسن ابن علی کے فرزند ہو، محمد ابن علی کے بیٹے، موسیٰ ابن جعفر ابن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہو، درود و سلام ہو اہل بیت علیہ السلام پر۔ اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے لبیک حق کہا۔ حضرت اسماعیل بھیڑ بکریاں چراتے تھے، امام زمانہ علیہ السلام نے بھی یہ کام انجام دیا۔ مفضل امام صادق سے نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے مفضل خدا کی قسم مجھے خوف ہے کہ مکے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اور امامہ پہنے اور آپ کی نالین مبارک کو پہن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصا لیے چند لاغر بکریوں کے ساتھ کعبے میں جائے گا۔ اس وقت اسے کوئی نہیں پہچانے گا، وہ جوانی کی عمر میں آشکار ہوں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تسلیم امر الہی تھے۔ انہوں نے سورہ صافات کی انہوں نے فرمایا سورہ صافات کی آیت نمبر 102 بابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ بجا لائیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی مشابہت۔ جب حضرت سارہ بچے دینے سے نا امید ہو گئی تو خدا نے اسحاق کی ولادت کی بشارت دی اور فرمایا اور ان کی بیوی سارہ پاس کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی۔ پس ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اس پر وہ کہنے لگیں کہ ہائے میری مصیبت، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجب بات ہے۔ سورہ ہود
آیت نمبر 71 اور 72۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی طرح تھے کہ جب لوگ آپ کی ولادت سے نا امید ہو گئے تو آپ کی ولادت کی بشارت ہوئی۔ خرائج میں عیسیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے ساتھ زندان میں داخل ہوئے، مجھے ان کے حق میں معرفت حاصل تھی۔ مجھے فرمایا کہ تیری عمر 65 سال 1 ماہ اور 2 دن کی ہے۔ میرے پاس اپنی کتاب تھی جس میں میری تاریخ ولادت تھی، دیکھا تو ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت نے فرمایا۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ کیا تیری اولاد ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو۔ آپ نے دعا فرمائی اور خدا نے اسے فرزند عطا فرمایا۔ 11واں ہے حضرت لوط علیہ السلام سے شبیہ۔ حضرت لوط کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے تھے، جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 81 میں ہے۔ انہوں نے کہا اے لوط، ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھی فرشتے نازل ہوں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیز سے روایت ہے کہ امام زمانہ کی ولادت ہوئی تو اس نے درخشندہ نور دیکھا کہ جو ان سے ظاہر ہوا، اور یہ نور افق آسمان تک پہنچا۔ سفید پرندوں کو دیکھا کہ جو نیچے آ رہے تھے، وہ اپنے بال آپ کے سر اور صورت اور بدن پر مل رہے تھے اور پھر پرواز کرتے تھے۔ جب میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو یہ مطلب عرض کی تو آپ ہنسے اور کہا کہ وہ فرشتے تھے کہ جو نیچے آ رہے تھے تاکہ مولود سے متوسل ہوں۔ یہ فرشتے آپ علیہ السلام کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ 12واں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کے لیے بہت گریہ کیا، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، حالانکہ یہ غصہ پینے والوں میں تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے بھی اپنے نانا حسین کے لیے گریہ کیا اور زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بدل ولا ابکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے شبیہ۔ اپنے زمانے میں لوگوں میں سے خوبصورت ترین حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں لوگوں میں خوبصورت ترین ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک طولانی مدت کے لیے غائب ہوئے اور بعد میں ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچانا، حالانکہ بھائی پہچان نہ سکے۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی خلق سے غائب ہیں، حالانکہ وہ راستے پر چلتے ہیں۔ آپ کو لوگوں کی شناخت ہے لیکن لوگوں کو شناخت نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کا خواب دیکھا۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی دور دراز ممالک سے لوگوں کو جمع کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہے اور خدا ایک شب میں اس کے امر کی اصلاح کرے گا۔ یوسف زندان میں گئے اور فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 33، اے میرے پروردگار، اس کام کی نسبت جس کی یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں مجھے قید خانہ پسند ہے۔ ایک حدیث کے جو امام صادق سے نقل ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سنت موسیٰ، سنت عیسیٰ، سنت یوسف اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں گے، لیکن یوسف کی سنت زندان اور غیبت ہے۔ اے مومنین، آؤ اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرو۔ حضرت یوسف چند زندان میں رہے لیکن حضرت امام زمانہ کتنے سالوں سے ہم سے جدا ہیں۔ اے کاش ہم جانتے ہوتے کہ اس غیبت میں کیا ہوگا، آپ کا ظہور کب ہوگا۔ حضرت یوسف ہر خاص و عام سے غائب رہے، بھائیوں سے مخفی رہے۔ حضرت کی یوسف سے یہی شباہت ہے کہ آپ ہر خاص و عام سے غائب ہیں۔ 14واں ہے حضرت خضر علیہ السلام سے شباہت۔ خدا نے حضرت خضر کی عمر طولانی فرمائی، اور یہ موضوع سنی اور شیعہ کے نزدیک مسلم ہے کہ اس مطلب پر بہت سی روایات دلالت خدا نے امام زمانہ علیہ السلام کی بھی عمر طولانی فرمائی۔ بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ آپ کی عمر طولانی ہونے کی حکمت یہ ہے کہ حضرت خضر کی عمر بھی طولانی تھی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے اپنے صالح بندے خضر کی عمر طولانی فرمائی، نہ نبوت کی وجہ سے، نہ آسمانی نازل ہونے والی کتاب کی وجہ سے، نہ اس آئین کی وجہ سے کہ جو آپ کی شریعت نے پہلی شریعت کو منسوخ کیا، بلکہ خدا کے علم میں تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی عمر طولانی ہوگی تاکہ لوگ انکار نہ کریں، لہٰذا پہلے ایسی دلیل قائم کی کہ لوگوں کو بدلنے کا موقع نہ ملے۔ کمال الدین میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا، پس وہ زندہ ہیں، سور پھونکنے تک زندہ رہیں گے، البتہ وہ ہمارے پاس آئے گا اور ہم پر سلام کرے گا، اس کی آواز سنائی دے گی لیکن خود نہیں دکھائی دیں گے۔ جب تم میں سے کوئی یاد کرے تو اس پر درود بھیجنا چاہیے، تم میں سے جو اسے یاد کرتا ہے وہ اس پر سلام کرتے ہیں۔ وہ ہر سال حج میں حاضر ہوتے ہیں، تمام مناسک انجام دیتے ہیں، عرفے میں ٹھہرتے ہیں۔ جب مومنین دعا کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے آمین کہتے ہیں۔
خدا امام زمانہ علیہ السلام کی بھی ہیبت کو غیبت کے ذریعے انس میں بدل دیتا ہے اور تنہائی دور ہوتی ہے۔ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ قدرت عطا فرمائی کہ وہ جس مشکل کو اختیار کرنا چاہیں کر لیتے ہیں۔ چنانچہ علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں امام صادق سے نقل کی کہ خدا نے امام زمانہ علیہ السلام کو بھی یہی قدرت عطا فرمائی۔ اس مطلب پر بہت سی حکایات دلالت کرتی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام علم باطن پر معمور تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سورہ کہف آیت نمبر 67 میں کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، اور بھلا اس بات پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو تمہارے علمی دائرے سے باہر ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی علم باطن پر معمور ہیں۔ حضرت خضر کے کاموں کی حکمت معلوم نہ ہو سکی جب تک انہوں نے خود نہیں فرمائی۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے ظہور کی حکمت ظاہر ہونے کے بعد بیان کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج بجا لاتے ہیں، تمام مناسک انجام دیتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی ہر سال حج پر جاتے ہیں اور مناسک انجام دیتے ہیں۔ اگلی ہے حضرت الیاس علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت خضر علیہ السلام کی مانند حضرت الیاس کی بھی خدا نے طولانی عمر عطا فرمائی، اور خدا نے امام زمانہ علیہ السلام کی بھی عمر طولانی فرمائی ہے۔ الیاس بھی خضر کی مانند ہر سال حج پر جاتے ہیں اور وہاں پر ملاقات کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ہی حضرت یونس نبی کو بچپن کی حالت میں 14 روز کے بعد وفات کے بعد انہیں زندہ کیا گیا تھا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے بھی خدا بہت سے مردوں کو زندہ کرے گا، بس کئی سال گزرنے کے بعد مندرجہ ذیل افراد زندہ ہوں گے۔ پہلا مردے، دوسرا اصحاب کہف، تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے 25 افراد کے جو حق سے قضاوت کریں گے، چوتھا یوشع بن نون کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں، پانچواں مومن آل فرعون، چھٹا سلمان فارسی، ساتویں ابو دجانہ انصاری، آٹھویں مالک اشتر۔ بحار الانوار میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو خدا آسمان کی طرف لے گئے، چنانچہ ابن عباس سے روایت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو بھی خدا آسمان پر لے جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس بیابان میں مستر افراد کی رہنمائی کرتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام بھی گمنام افراد کی ہدایت کریں گے۔ ذوالقرنین سے شباہت۔ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، لیکن لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے تھے، تقوی الہی، خوف خدا کی طرف بلاتے تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی نبی نہیں ہیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام بھی لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ذوالقرنین لوگوں پر حجت الہی تھے، امام زمانہ بھی تمام اہل جہان پر حجت الہی ہیں۔ خدا نے ذوالقرنین کو آسمان میں لے کر گئے، زمین سے پردہ اٹھایا، انہوں نے مشرق سے مغرب تک عام عالم کا مشاہدہ کیا۔ خدا نے انہیں ہر چیز کا علم دیا، فرمایا کہ اس کے ذریعے حق و باطل کی پہچان کریں، پھر اسے زمین پر بھیجا۔ وہی ہوئی کہ مشرق و مغرب تمام زمینوں کی سیر کرے۔ اسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں ایک طولانی حدیث کے ضمن میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ذکر کیا۔ خدا نے امام زمانہ علیہ السلام کو بھی پہلے آسمان پہ لے گیا، پھر زمین پر واپس بھیجا۔ ذوالقرنین کی غیبت طولانی تھی، امام مہدی کی غیبت بھی طولانی ہے۔ قرآن کے مطابق ذوالقرنین مغرب سے مشرق تک گئے اور امام زمانہ علیہ السلام بھی مشرق سے مغرب تک گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی۔ آپ کی عمر طولانی تھی، پھر لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے، دوبارہ جوانی کی صورت میں پلٹے۔ اسے علامہ مجلسی نے بحار میں نقل کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی طولانی عمر کے باوجود جوان ظہور کریں گے، جیسا کہ کوئی 40 سال سے کم ہوتا ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ اکثر آپ کی عمر 40 سال سے اگر زیادہ ہوتی تو سمجھو۔ اگلا ہے حضرت امام موسیٰ علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت موسیٰ کی والدہ گرامی حاملہ تھیں لیکن مخفی تھا، اور امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ بھی ولادت سے پہلے حاملہ ہونے کے باوجود مخفی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مخفیانہ طور پر واقع ہوئی، اسی طرح امام زمانہ کی ولادت بھی پنہانی طور پر واقع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم میں 2 غیبتیں تھیں، ایک دوسری سے طولانی، ایک غیبت مصر میں اور دوسری اس وقت کی جب پروردگار کی طرف میقات پر گئے۔ پہلی غیبت کی مدت 28 سال تھی، یا میرے خیال سے شاید 28 دن ہوگی۔ اس کتاب میں نا بہت سی جگہوں پر ریٹن فارم میں غلطیاں ہیں،
چنانچہ کمال الدین میں شیخ صدوق اپنی سند سے عبداللہ بن سنان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام صادق کو فرماتے سنا کہ امام زمانہ علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں نے عرض کی کہ سنت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ولادت کا مخفی ہونا، قوم سے غائب ہونا۔ میں نے کہا کہ موسیٰ بن عمران کتنا عرصہ اپنی قوم سے غائب رہے؟ آپ نے فرمایا کہ 28 سال، کیونکہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک پہلی مدت کم تھی اور دوسری مدت 40 دن کی ہے، تو یہ 28 دن پڑتا ہے۔ دوسری غیبت کی مدت 40 دن تھی۔ خداوند عالم سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں فرماتا ہے، اس طرح ان کے پروردگار کی مدت 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی 2 غیبتیں ہیں، ایک کم مدت اور دوسری طولانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنی اسرائیل منتظر تھی، کیونکہ انہیں خبر دی گئی تھی کہ آپ کا ظہور ہوگا، اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ان کے شیعہ منتظر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں سورہ ہود آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی ان کی قوم نے کتاب الہی کے بارے میں اختلاف کیا۔ حضرت امیر سے روایت ہے کہ جب حضرت حجت قرآن لائیں گے تو لوگ اس میں اختلاف کریں گے۔ روضہ کافی میں امام صادق سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے ایک آیت کے بارے میں جواب دیا کہ امام زمانہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں بھی اختلاف ہوگا، بہت سے لوگ انکار کریں گے، آپ ان کو قتل کر دیں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع نے اپنی امت کے منافقین سے جنگ کی۔ حضرت امام زمانہ بھی اس امت کے منافقین سے جنگ کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے شباہت۔ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا اور فرمایا سورہ صاد کی آیت نمبر 17، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا۔ خدا امام زمانہ کو بھی اپنی زمین پر خلیفہ قرار دے گا۔ اور فرمایا سورہ نمل آیت نمبر 62، کون ہے کہ جو مضطر اور بے قرار کی دعا اور پکار کو قبول کرتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے اس کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی دعا میں کچھ اس طرح سے آیا ہے، ادفع عن ولیک و خلیفتک۔ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا، جس کا قرآن میں ذکر موجود ہے، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ خدا نے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی لوہے کو نرم کیا۔ پتھر نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بات کی اور آواز دی، اے داؤد مجھے لے لو اور جالوت کو قتل کرو۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا علم اور شمشیر آوازیں دیں گے اور کہے گا، اے ولی خدا خروج کرو اور دشمن خدا کو قتل۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے، امام زمانہ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے کہ جو جالوت سے بھی بدتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت سلیمان کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دیا، حالانکہ آپ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ حضرت امام جواد علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا نے داؤد سے وحی فرمائی کہ سلیمان کو اپنا جانشین قرار دے، حالانکہ گلے بانی کا کام کرتے تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو بھی خدا نے اپنا خلیفہ قرار دیا، جبکہ آپ کی عمر صرف 5 سال کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سورہ صاد کی 35، اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کے جو میرے بعد کسی کے لیے زیبا نہ ہو۔ بادشاہوں کی حکومت صرف انسانوں پر تھی، جبکہ سلیمان کی حکومت جن، انس اور پرندوں پر تھی۔ خدا فرماتا ہے، اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے لشکر جمع کیے گئے، پس ان کی ترتیب وار صف بندی کی جاتی ہے۔ خداوند عالم امام زمانہ علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائے گا، ایسی کہ جو نہ کسی پہلے اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ خدا نے حضرت داؤد کے لیے ہوا کو مسخر کیا۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا کہ جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے آرام سے چلتی تھی۔ کمال الدین میں روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پس خدا کے حکم سے ہوا چلے گی اور ہر بیابان میں صدا دے گی، یہ مہدی ہے جو داؤد سلیمان والی قضاوت کریں گے اور گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت آصف علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت آصف علیہ السلام کے پاس علمی کتاب تھی، امام زمانہ علیہ السلام کے پاس بھی علوم کی کتاب ہے۔ خدا نے ان کو اپنی قوم سے ایک طولانی مدت کے لیے غائب کیا۔
امام زمانہ بھی کافی مدت کے لیے لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت دانیال کافی مدت تک بنی اسرائیل سے غائب رہے۔ انہیں ایک بڑے کنویں میں ایک درندے شیر کے ساتھ زندان میں رکھا گیا تھا تاکہ شیر انہیں چیر پھاڑ دے، پس خدا نے ان کی محافظت کی اور بنی اسرائیل کے ایک نبی کو خدا نے حکم دیا کہ ان کے لیے پانی اور غذا لے جائے۔ ان کے ماننے والے سخت پریشانی میں تھے۔ امام زمانہ علیہ السلام ہماری نظروں سے غائب ہیں اور شیعیان سختی میں مبتلا ہیں۔ دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے مشابہت۔ جب حضرت عزیر اپنی قوم کی طرف واپس گئے، ان کے درمیان ظاہر ہوئے تو رات کو جس طرح نازل ہوئے تھے ایسے ہی ملے۔ امام زمانہ بھی جب ظاہر ہوں گے تو قرآن کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت جرجیس سے مشابہت۔ خدا آپ کی دعا سے مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ بہار الانوار میں ملتا ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اے بندہ صالح، ہمارے پاس ایک گائے تھی جو ہمارا ذریعہ معاش، اب وہ مر گئی ہے۔ حضرت جرجیس نے کہا کہ یہ عصا لو، اسے گائے کے ساتھ مس کرو اور کہو کہ جرجیس کہتا ہے خدا کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ جب اس عورت نے یہ کام انجام دیا وہ گائے زندہ ہو گئی اور وہ عورت خدا پر ایمان لے آئی۔ خدا تعالیٰ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے شباہت۔ آپ علیہ السلام نے 7 سال تک مصائب پر صبر کیا، چنانچہ امام صادق سے روایت ہے کہ خدا فرماتا ہے بے شک ہم نے صبر کرنے والا پایا، بڑا اچھا بندہ، بڑا رجوع کرنے والا۔ امام زمانہ نے بھی باپ کی جدائی سے لے کر آج تک صبر کیا۔ حضرت ایوب کے لیے خدا نے 2 چشمے جاری کیے تھے۔ خدا فرماتا ہے کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ امام زمانہ کے لیے بھی ایک چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ایوب مردوں کو زندہ کرتے تھے، جیسے کہ خدا فرماتا ہے قرآن میں کہ اپنی خاص رحمت سے ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال عطا کیے اور ان کے برابر اور بھی اس کے لیے یہ عبادت گزاروں کے لیے یادگار ہے۔ امام زمانہ بھی مردوں کو زندہ کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے شباہت۔ شیخ صدوق اپنی سند سے محمد بن مسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور چاہتا تھا کہ آپ سے امام کے بارے میں سوال کروں۔ خود آپ نے کلام کو آغاز کیا، کہا اے محمد بن مسلم، بے شک قائم آل محمد میں 5 انبیاء کی شباہت پائی جاتی ہے، حضرت یونس بن متی، حضرت یوسف بن یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زکریا سے شباہت۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو فرشتے آپ کو صدا کرتے تھے۔ امام زمانہ کو بھی خدا نے مورد خطاب فرمایا، ہر شب قدر کو فرشتے ندا دیتے ہیں۔ حضرت باقر علیہ السلام سے مفضل روایت ملتی ہے کہ امام صادق نے فرمایا جبرائیل آپ سے عرض کریں گے اے میرے سردار، میرے حکم کی تعمیل کریں اور دستورات کو جاری کریں۔ حضرت زکریا نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں 3 دن تک گریہ کیا۔ امام مہدی پوری عمر میں روئے، ہر زمانے میں آپ علیہ السلام پر گریہ کیا، حتیٰ کہ زیارت ناہیہ میں آیا ہے میں شب و روز تم پر ندبہ کرتا ہوں، اشک کے بجائے خون کے آنسو روتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے شباہت۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کو خوشخبری دی گئی۔ حضرت یحییٰ نے ماں کے شکم میں کلام کیا۔ حسن عسکری فرماتے ہیں کہ ایک مریم یحییٰ کی ماں کی خدمت میں آئی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ یحییٰ نے ماں کے حکم میں ندا دی، دنیا کی بہترین اور افضل ترین عورتوں میں سے تیرے پاس آئی ہے، تو نے اس کا کھڑے ہو کر احترام نہ کیا، پس ماں جان گئی اور اٹھی۔ روایت حکیمہ میں ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے بھی ماں کے شکم میں کلام کیا اور سورہ قدر کی تلاوت فرمائی۔ حضرت یحییٰ اپنے زمانے میں زاہد ترین، عابد ترین لوگوں میں سے تھے۔ امام زمانہ بھی عابد ترین اور زاہد ترین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شباہت۔ حضرت عیسیٰ زمانے کی بہترین افضل ترین عورت کے بیٹے تھے۔ امام زمانہ بھی اپنے زمانے کی افضل ترین عورت کے فرزند ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے شکم میں کلام کیا، تسبیح کا ذکر کیا، چنانچہ جیسا کہ گزر چکا ہے امام زمانہ نے بھی ماں کے شکم میں کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گہوارے میں گفتگو کی، اس طرح امام زمانہ علیہ السلام بھی گہوارے میں گفتگو کی ہے۔ کمال الدین میں ملتا ہے کہ آپ نے ولادت کے بعد بھی کلام کیا اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانا محمد رسول اللہ۔
پھر حضرت امیر علیہ السلام اور باقی ائمہ پر درود بھیجا اور پھر یہ آیت پڑھی کہ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں زمین کا وارث قرار دیں۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت۔ فرمانے رسول خدا کے بارے میں جامعہ کلام یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہے، اس کا نام میرا نام، اسی کنیت میری کنیت، خلق و خلق کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ میری شبیہ ہوگا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے امام زمانہ علیہ السلام کی شباہت۔ اس فصل میں امام علیہ السلام کے آباء و اجداد کی صفات، معجزات اور حالات بیان ہوں گے۔ اس کے لیے مفصل کتاب تو لکھنے کی ضرورت ہے، ہم صرف مشہور ترین اوصاف بیان کریں گے۔ پہلا، حضرت امیر علیہ السلام سے شباہت۔ آپ علیہ السلام کی صفات، ان کا علم، زہد، تقوی اور شجاعت، یہ تمام صفات امام قائم علیہ السلام میں موجود ہیں، باقی حرف ضاد، حا، زا اور عین میں بیان ہو چکی ہیں۔ دوسرا ہے امام حسن علیہ السلام سے شباہت۔ آپ کی مشہور ترین صفت حلم اور بردباری ہے، یہ ایسی صفت ہے جس سے انسان کو آرام و سکون ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے شباہت۔ آپ دونوں کے درمیان بہت سے امور مشترک ہیں جن میں چند کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا، گزشتہ انبیاء کا امام حسین کے لیے گریہ کرنے کا اہتمام کرنا، مجالس کا برپا کرنا، اسی طرح ائمہ نے بھی ایسا ہی اہتمام کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا، ان کے ظہور کے لیے دعا کرنا۔ دوسرا، قرآن و حدیث اور آسمانی کتب تعلیمات کو رائج کرنا۔ تیسرا، ہر دو ائمہ کا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اہتمام۔ چوتھا کہ آپ دونوں کے زمانے میں طاغوت اور ظالم کی بیعت کا نہ ہونا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے شباہت۔ آپ کی مشہور ترین صفت عبادت ہے۔ زین العابدین، سید الساجدین، ذوالثقات کے نام معروف ہیں۔ ذوالثقات اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت عبادت سے آپ کے زانوں اور پیشانی پر سجدے کرنے کے آثار موجود تھے۔ آپ ساری رات عبادت کرتے، آپ کے لیے رات کا بستر پھیلا نہیں ہوتا۔ امام باقر سے شباہت۔ آپ زیادہ تر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں، پس جب شیخ انصاری نے آپ کو دیکھا تو کہا، کعبے کی قسم، شمائل رسول خدا ہیں۔ ہر شیعہ اور سنی سے نقل ہوا، روایت متعدد ہیں کہ جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ رسول خدا کے زیادہ مشابہ تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشابہ۔ آپ کی مشہور ترین صفات کشف اور بیان احکام اسلامی ہیں۔ آپ نے علوم معرف اسلامی پر پرچار کیا، جتنا موقع آپ کو علوم رائج کرنے والا اتنا کسی اور امام کو نہیں ملا۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تھی جو آپ کے قابل اعتماد اور آپ سے روایت کرنے والے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے شباہت۔ آپ کی معروف وصف تقیہ اور دشمنوں کا خوف تھا۔ اس سے پہلے آپ کے آباء و اجداد بھی اسی حالت میں تھے اور امام زمانہ کی بھی یہی حالت ہے۔ مولا علی رضا علیہ السلام سے شباہت۔ خدا نے آپ کے لیے مقام ظاہری قرار دیا جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوا۔ اس زمانے میں تقیہ اور خوف اتنا کچھ کم ہوا، امام کے خوف کو بھی خدا امن میں بدل دے گا اور انہیں زمین پر اقتدار ملے گا جو پہلے کسی کو نہیں ملا۔ تمام عالم پر آپ کا غلبہ ہوگا۔ علی بن ابراہیم صحیح سند سے امام باقر سے اس آیت کے بارے میں والنہار اذا تجلی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روز یعنی ہمارے قائم مراد ہیں کہ جب وہ ظہور کریں گے باطل پر غالب آئیں گے۔ امام محمد تقی سے شباہت۔ آپ کو بہت ہی کم سنی میں امامت ملی۔ جب آپ کو یہ عہد ملا تو آپ کی عمر صرف 8 برس تھی اور امام زمانہ علیہ السلام کو بھی بچپن میں امامت ملی۔ حضرت علی نقی علیہ السلام سے شباہت۔ آپ کی سب سے زیادہ مشہور صفت ہے آپ کی ایسی ہیبت کہ دشمن بھی آپ کا احترام کرتے تھے۔ لوگ آپ کا اتنا احترام کرتے کہ کسی اور کا اتنا احترام نہیں ہوتا تھا، یہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے تھا۔ امام زمانہ بھی اسی طرح ہوں گے کہ دشمنوں کے دلوں میں آپ کا رعب ہوگا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے شباہت۔ مرحوم مجلسی اپنی سند میں لکھتے ہیں، بنو عباسی صالح بن علی اہل بیت علیہ السلام سے ایک منحرف گروہ صالح بن وصیف کے پاس گئے، کہا امام حسن عسکری پر سختی کی جائے، اس پر آپ زندان میں تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ کو کسی قسم کی سہولت نہ دی جائے۔ اس نے ان افراد کے جواب میں کہا، میں کیا کروں؟ بدترین شخص آپ پر معمور کیا، لیکن وہ عبادت اور نماز میں بلند مقام رکھتے تھے۔ پھر ان 2 افراد کو بلوایا کہ جو آپ پر معمور تھے، ان سے کہا، وائے ہو تم پر، اس شخص کے بارے میں کیا فکر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے بارے میں
آپ کیا کہیں گے کہ جو دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو عبادت کرتا ہے، عبادت کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیتا؟ ہمارے دلوں میں ان کی ہیبت ہے جب بنی عباس کے لوگوں 84 ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا کرم۔ کریم افراد سے دوستی فطرت کا تقاضا ہے۔ اہل عقل افراد کا اتفاق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ سخی اور کریم کے درمیان فرق یہ ہے کہ سخی درخواست کے بعد اس آدمی کو کچھ عطا کرتا ہے، لیکن کریم وہ ہے کہ جو درخواست کرنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ 85 ہے مومنین کے لیے کشف علوم تمام علوم امام زمانہ کے زمانے میں کشف ہوں۔ صاحب بصائر اپنی سند سے سعد بن طریف اسبق بن نباتہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت امیر علیہ السلام ایسی شخصیت تھی کہ جب بھی ان کی خدمت میں کوئی آدمی حاضر ہوتا اسے فرماتے، اے فلاں آخرت کے لیے سفر کے لیے تیار ہو، اپنے آپ کے لیے جو چاہو آمادہ کرو، فلاں دن فلاں بیماری تجھے اپنی لپیٹ میں لے گی، فلاں ماہ فلاں روز میں تیری موت آئے گی۔ سعید کہتا ہے اس کلام کو امام باقر کے لیے میں نے تعریف کی، آپ نے کہا اسی طرح ہے تاکہ ہم آخرت کے سفر کے لیے تیار ہوں۔ میں نے عرض کی قربان جاؤں پس ہمارے لیے ایسی خبر کیوں نہیں دیتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن حسین نے یہ دروازہ بند کیا اس زمانے تک کہ امام قائم ظہور فرمائیں گے۔ 86 ہے مومنین کی پریشانیوں کا برطرف ہونا۔ امام زمانہ علیہ السلام تمام مومنین کے لیے دعا کریں گے جس سے ان کی تمام سختی اور مشکلات دور ہو جائیں گی، خاص کر وہ افراد کے جو آپ سے توسل کرتے ہیں وہ ہر بدی اور تلخی سے محفوظ رہیں گے۔ مرزا نوری اپنی کتاب جنت الماوا میں تبری سے نقل کرتے ہیں، ایک دعا ہے کہ جس کی امام نے اپنی صحابہ کو تعلیم دی، وہ شخص جسے یہ دعا تعلیم دی گئی وہ قتل سے فرار کر گیا اور آخر اسے نجات ملی۔ دعا جو ہے وہ الہی عظم البلا والی دعا ہے، بہت ہی بہترین، انشاءاللہ کہ آپ تمام سننے والوں کو یاد ہوگی۔ بہرحال میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتی چلوں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے معبود مصیبت بڑھ گئی ہے، چھپی بات کھل گئی ہے، پردہ فاش ہو گیا ہے، امید ٹوٹ گئی ہے، زمین تنگ ہو گئی ہے، آسمان نے رکاوٹ ڈال دی ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تجھی سے شکایت ہو سکتی ہے، تنگی و آسانی میں صرف تو ہی سہارا بن سکتا ہے۔ اے معبود رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر کہ جو صاحبان امر ہیں جن کی اطاعت تو نے ہم پر فرض کی، اس طرح ہمیں ان کے مرتبے کی پہچان کرائی، پس ان کے صدقے میں ہمیں آسودگی عطا فرما، جل تر نزدیک تر گویا آنکھ چھپکنے کی مقدار، یا محمد یا علی یا علی یا محمد۔ میری سرپرستی فرمائیے کہ آپ دونوں ہی کافی ہیں، میری مدد فرمائیے کہ آپ دونوں ہی میرے مددگار ہیں۔ اے ہمارے آقا، اے صاحب الزمان، فریاد کو پہنچیں، فریاد ہے فریاد ہے فریاد، میری خبر لیجئے میری خبر لیجئے میری خبر لیجئے، اسی وقت اسی لمحے اسی گھڑی، جل تر اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، واسطہ ہے محمد کا اور ان کی آل پاک کا۔ 87 ہے امام زمانہ علیہ السلام کا پرچم۔ اہم امور میں سے ایک ہے کہ امام زمانہ کے پرچم لہرانے کی دعا کریں تاکہ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں، تمام غصہ دور ہو جائے۔ چنانچہ کمال الدین میں حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ منبر پر تشریف لے گئے، فرمایا میری اولاد سے آخری زمانے میں ایک شخص ظہور کرے گا، ایک دوسرے کو خوشخبری دو۔ نیز کمال الدین میں آیا ہے کہ مہدی کا پرچم میں سے ہے کہ رفعت اور برتری خدا کی طرف سے ہے۔ اس کتاب میں حضرت امیر سے مروی ہے کہ ہمارا ایک پرچم ہے کہ جو اس سے آگے بڑھے گا وہ سرکش شمار ہوگا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا گویا میں امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ بہشت نجف پہنچے ہیں اور ایک گھوڑے پر سوار جس کی دو آنکھوں کے درمیان سفیدی ہوگی، آپ سوار ہو کر ہر شہر کو دیکھیں گے، لوگوں کو گمان تک نہیں کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام ان کے پاس ہے۔ پھر رسول خدا کا پرچم لہرایا جائے گا، 13,013 فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے جو کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار میں ہوں گے۔ 88 ہے راہ خدا میں مرابطہ۔ حضرت قائم علیہ السلام راہ خدا میں مرابطہ ہے۔ چند روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلی شیخ مفید حضرت قائم کے دستخط والی روایت کو کچھ اس طرح عربی میں نقل کرتے ہیں۔ دوسرا کتاب غیبت شیخ نعمانی اپنی سند سے محمد باقر سے مروی ہے کہ ابن عباس نے ایک شخص کو امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ سورہ عمران کی آیت نمبر
200 کہ اے ایمان والوں صبر و تحمل سے کام لو اور کفار کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ اور خدمت دین کے لیے کمر بستہ رہو۔ اس کے متعلق معلوم کیا، فرمایا کہ یہ آیت میرے والد گرامی اور ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ربات ابھی تک نہیں پہنچی، وہ ہماری نسل میں آئے گا۔ تیسرا، عیاشی سے برہان میں امام باقر سے نقل ہوا کہ آپ نے اسی آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمارے لیے نازل ہوئی، ربات ابھی تک نہیں آئی اور وہ ہماری نسل میں مربوط آئے گا۔ 89 ہے امام زمانہ علیہم السلام کے معجزات۔ خدا کے دین کی ترویج اور لوگوں کی ہدایت الہی کے لیے بہترین معجزات ہیں۔ جو شخص تبلیغ دین اور معجزے کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرے، ایسے فرد کے لیے عقلاً دعا کرنا خرابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالب علم کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حضرت قائم علیہ السلام کے معجزات پر شیخ عاملی کی کتاب اثبات الہدایہ میں فضل بن شازان اپنی سند سے عبداللہ بن یافور سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو معجزات پہلے انبیاء لے کر آئے ہیں وہ سب قائم آل محمد سے ظاہر ہوں گے تاکہ دشمنوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ زیادہ معجزات کے مطالعے کے لیے بحار الانوار کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ 90 ہے امام زمانہ علیہ السلام کی محنت۔ کتاب غیبت نعمانی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، آپ کو اس سے زیادہ جاہل افراد کی جہالت کا سامنا ہوگا جتنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ پہنچا تھا۔ فضل کہتا ہے میں نے عرض کی یہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ جب رسول خدا نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی تو اس وقت لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، اور جب حضرت امام زمانہ کا ظہور ہوگا بہت سے افراد آپ کی تعویل کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ 91 ہے امام زمانہ علیہ السلام کے مصائب۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی مانند مصائب بھی زیادہ ہوں گے، آپ ان کے خون کے ولی ہیں۔ تفسیر ملتا ہے مصیبت زدہ افراد کے لیے دعا کرنا مستحب ہے، جیسا کہ ائمہ سے بہت سی روایات منقول ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ 92 امام زمانہ علیہ السلام سے متقابل محبت۔ حضرت کی مومنین سے محبت اور مومنین کی آپ سے محبت اہم ترین امور میں سے ہے۔ یہ آپ کے ظہور کے لیے دعا کرنے کا انگیزہ ہے۔ آپ کی مومنین کی نسبت محبت کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا، بہت سی روایت دلالت کرتی ہیں کہ امام مومنین کی نسبت ایک شفیق مہربان والد کی مانند ہیں، بلکہ والد سے بھی زیادہ مہربان۔ دوسرا، بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں کہ شیعان امامت کے درخت کے پتوں کی مانند ہیں۔ تیسرا، اخبار میں ملتا ہے کہ جب کوئی شیعہ حزن کی حالت میں ہوتا ہے تو آپ بھی محزن ہوتے ہیں اور شیعان کے مصائب میں برابر کے شریک۔ چوتھا، روایات میں ملتا ہے کہ امام زمانہ شیعان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ پانچواں، انفال وغیرہ کو امام نے اپنے شیعہ کے لیے مباح قرار دیا۔ چھٹا، روایت میں ملتا ہے کہ امام مومن کے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں۔ آٹھواں، کہ آپ کے شیعان کے ساتھ خوشی اور غمی میں برابر کے شریک ہے۔ البتہ آپ کی محبت مومن کی نسبت واجب ہے، اور ایسا واجب کہ باقی اعمال کے قبول کا دار و مدار آپ کی مودت پر منحصر ہے۔ 93 ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا نفع۔ آپ کی وجود مبارک کے منافع چند اقسام پر مشتمل ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ یہاں پر میں آپ تمام سننے والوں سے معذرت کرنا چاہوں گی ہمیشہ کی طرح کہ میری آڈیوز کے پیچھے کبھی کبھی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، کسی پرندے کی آواز، کسی دروازے کی آواز، کسی بچے کی آواز۔ بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے، اور کیونکہ جب بہت زیادہ طولانی ویڈیو ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا میری طرف سے ایک غلطی ہو جاتی ہے۔ بہرحال امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ معاف کریں گے اور اپنی آڈیو کو بہتر سے بہتر بنانے کی میری جد و جہد اور کوشش جاری۔ آئیے اس نشست کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ الہی ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگر آپ کو یہ کوشش میری پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔